بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ دوزخ کا حال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زبانی۔ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ تو کہنے لگے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر سوئی کی سوراخ کے برابر بھی اس کی آگ باہر آ جائے تو روح زمین کی ہر چیز جل جائے گی، اور اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں گے، اور اس کی زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین تمام اسباب و حیات تباہ ہو کر رہ جائیں، اور ان 19 فرشتوں میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اگر کوئی ایک فرشتہ زمین پر نمودار ہو جائے تو سب اہل زمین اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ زمین پر گرا دیا جائے تو وہ اسے نیچے تک دھنستا چلا جائے اور کہیں نہ رکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل بس کافی ہے، اور رونے لگے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیا بھروسہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی مقام پر رہوں گا، یا مجھے بھی ہاروت و ماروت اور ابلیس کی طرح کسی امتحان آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام جیسے مقربین بارگاہ خدا بندی میں روتے ہیں تو ایک گناہ گار آدمی کو تو بہت ہی رونا چاہیے۔ ایک بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل رنجیدہ ہیں۔ آپ کے استغفار پر جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا دوبارہ نظارہ کر کر آیا ہوں، اور اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے 7 درجے ہیں۔ سب سے نچلا درجے میں منافقین، چھٹے درجے میں مشرکین، 5ویں درجے میں سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے، چوتھے درجے میں آتش پرست، تیسرے درجے میں یہود، دوسرے درجے میں عیسائی، اور پہلے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو ڈال دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کی یہ کیفیت رہی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر واپس حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ 3 دن سے گھر میں تشریف نہیں لے جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ دروازے پر آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ ملا۔ ان کے بعد حضرت عمر دروازے پر گئے اور 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن ان کو بھی جواب نہ ملا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گئے، مگر ان کو بھی جواب نہ ملا۔ حضرت علی سے جب اس معاملے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی شخصیت کو جواب نہیں ملا تو پھر میرا جانا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ مجھے ان کی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر تشریف لائیں اور عرض کی، السلام علیکم ابا جان۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ، میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے میرے محبوب، غم نہ کریں،
میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے اتنے ہی نافرمان۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے، اور پل پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا۔